السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے منافقت درس کے دوسرے پہلو کا ذکر کریں گے۔ یہ ان لوگوں پر توجہ دیتا ہے جو خود کو مصلح کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت 11 اور 12 میں ان لوگوں کے متعلق ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن یہ احساس نہیں رکھتے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے افراد یا گروہ ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مثالی طور پر ایسے لیڈرز جو امن اور اتحاد کی باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے فائدے کے لیے پردہ پوشی میں کانفلکٹس کو ہوا دیتے ہیں، یا ایسے آرگنائزیشنز جو برابری کا وعدہ کرتے ہیں لیکن کمزور لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ واقعی اصلاحی ہیں یا جھوٹے اصلاحی؟ لیکن یہاں ہم اس معاشرے کے لیڈرز یا کسی بھی انسان کو اسپیسیفکلی ان پر انگلی اٹھانے نہیں، بلکہ اپنے دلوں میں کسی بھی قسم کا نفاق کو ڈھونڈ کر اسے دور کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک بہتر انسان بننا ہے۔ نفاق ہمیشہ ہمارا ایک کھلا دشمن کی طرح ہمیں ظاہر نہیں ہوتا، جیسے کہ شیطان کبھی یہ معاشرے میں بھلائی کا لباس اوڑھ کر رہتا ہے، کبھی تبدیلیاں لانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں یہ سبق اپنے دل میں بسا لینا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں عمل میں لانا چاہیے۔ اچھا بننا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا اس سے بھی مشکل۔ اسی لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کا عمل ہمارے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے ارادوں کو عمل کے ساتھ متعلق بنانا اور صرف اللہ کے لیے انصاف کا طالب بننا۔ ہم انسٹا، فیس بک، یوٹیوب پر اسکرول جب کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہایت خوبصورت میسیجز جیسے کہ be the kind of man you would want your daughter to be with, right؟ اس جملے کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ویسا شخص بنیں جیسا آپ اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک والد اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش کر رہے ہیں جو دین میں ثابت قدمی رکھتا ہو، جو اس کی بیٹی کو عزت اور محبت سے رکھے۔ ذرا رکتے ہیں، تھوڑا ریوائنڈ کرتے ہیں۔ کیا آپ اپنی بیٹی کو، جس کو آپ اپنی رانی سمجھتے ہیں، کیا آپ اس کی ماں کو ملکہ کا درجہ دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنی عبادت میں مخلص ہیں؟ کیا آپ خود اپنے دین میں ثابت قدمی رکھتے ہیں؟ ان کوالٹیز کو دوسروں میں ڈھونڈنے سے پہلے خواتین و حضرات انہیں اپنے اندر تلاش کریں اور ان پر چلیں۔ اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں۔ چلیے آئیے ہم سب مل کر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مخلص اصلاحی بنائے اور ہمیں ان لوگوں کے فریبوں سے بچائے جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں۔ آمین۔ میرے ساتھ رہیے، اس سلسلے کو اور گہرائی میں ہم آگے چل کر سمجھیں گے انشاءاللہ، اور یاد رکھیے گا کہ اپنے الفاظ اور اعمال پر خود نظر رکھیں، کیونکہ یہی اصل میں صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔